اس سلسلے میں ادھر ہمارے جیلوں میں، بلکہ جیلوں میں نہیں پوری دنیا کو جانتی ہے، علی انجینئر بھائیوں کا آفیشیل چینل بھی ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی، اللہ نے کروائی، اور بہت خواہش بھی تھی ملنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں ندیم ریاض صاحب، مرزا ندیم بھائی، تو ملاقات کے لیے گئے، تو میں ان کے بارے میں کیونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، دیانتداری سے عرض کروں گا کہ وہ اخلاص والا آدمی ہے، سچے آدمی ہے، دیانتدار ہے۔ میرے محترم بھائیو، دیانتداری، اخلاص ہر یعنی کہ اتنا ضروری ہے، کسی زاویے سے، اینگل سے دیکھا جائے، آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اخلاص لازمی ہے۔ تو ماشاءاللہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کے بارے میں عرض کروں گا کہ اتنی محبت والے ہیں، اتنے پیار والے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہاں گیا تو 1:45 کا ٹائم انہوں نے دیا تھا، آپ نے آنا ہے، تو میں اسی ٹائم ہی پہنچا، وقت کا پابند ہوں میں بڑا، آپ کو پتہ یہاں بھی میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو پابندی سے، یعنی کہ وقت کی جو ہے وہ پابندی کرتا ہوں، کہ کہاں پابندی والا ہے نا جی۔ تو 1:45 بجے گیا ہوں، تو پھر بیٹھا رہا، دوست بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد علی بھائی تشریف لے آئے، اتنی محبت سے ملے، معانقہ کیا، اور یعنی کہ بڑے پیار سے ملے، تو پھر 1:30 کا ٹائم ہو گیا، وہ اپنی بکس کتابیں سنبھال رہے تھے، انہوں نے مجھے کتابیں بھی دی، ہدیہ دی، ختم نبوت، علامہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایک کتاب انہوں نے دی فضائل درود پر، وہ بھی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس میں فضائل ہیں سارے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس مشکات ہے؟ تو میں کہا ہمارے بھائی قاسم صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کتاب مشکات المصابیح وہ دی ہے ہدیہ کے طور پر۔ قاسم بھائی ہمارے ایک بھائی ہیں، ہمارے ڈوگ جمعہ میں رہتے ہیں۔ تو پھر جب نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے اس سے پہلے میں نے کہا اذان میں پڑھ لوں؟ کہتے ہیں ہاں پڑھیں آپ۔ تو پھر میں نے اذان پڑھی کہی، تو ماشاءاللہ اس کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا تو کہنے لگے آپ نماز پڑھائیں، یہ علی بھائی نے فرمایا آپ نماز پڑھائیں۔ تو میں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں، انہوں نے کہا جی آپ پڑھائیں، تو میں نماز پڑھائی۔ میں نماز کے دوران رو رہا تھا، اللہ کی قسم، اتنا مخلص آدمی ہے، اتنی محبت والے ہیں، پیار والے ہیں۔ تو کیونکہ اکٹھی پڑھائی یہ حدیث میں بھی آتا ہے، پڑھا سکتے ہیں۔ تو پھر نا جی اس کے بعد کیا ہوا، درس قرآن ہوا، تقریباً گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا ہوگا، اور ماشاءاللہ اللہ نے کیا علمی دسترس دی ہوئی ہے، قرآن اور صحیح، دیکھو بھائی دوستو، قرآن اور صحیح حدیث، جتنے بھی ائمہ اربعہ آئے ہیں انہوں نے اسی پر زور دیا ہے، قرآن اور صحیح حدیث انہوں نے بیان کیا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ جب بندہ خود عمل والا ہوتا ہے تو وہ اس کو دوسرے تک بات پہنچانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عمل ہوتا ہے۔ اور درس کے بعد ماشاءاللہ وہ کیک پیس کھائے تھے ہم نے، چائے بھی پی، گپ شپ بھی لگی، ماشاءاللہ بڑے محبت والے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ملاقات کے بعد کافی دوستوں کو بتانا تھا کہ علی بھائی سے جو ملاقات ہوئی اس کے حال اور احوال میں نے سنانے تھے، جو میں نہیں سنا سکا،
علی بھائی کا بلکہ فون بھی آیا تھا تقریباً پرسوں، میں نے خود میں نے ندیم بھائی کو کہا میں نے بات کرنی ہے، تو ان سے بات کی، میں نے کہا جی میں آپ کی اجازت سے بتاؤں ساتھیوں کو، عوام الناس کو، کہ میری آپ کی ملاقات میں کیا کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر باطن بھائی ہم ایک جیسے ہیں، ایسی بات نہیں، آپ کھل کے بتائیں۔ تو 121 یہ مجلس تھی علمی و تحقیقی، ماشاءاللہ بہت دین کا کام، اللہ پاک استقامت دے، آمین کہہ دیں آپ۔ اصل میں تو بھائیو عافیت ہی ہے، ایمان کے بعد عافیت ہے، اعمال کے بعد عافیت ہے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر کوشچن میں نے کیے اور اس کی نشست چلی تقریباً 3-4 گھنٹے کی ہوگی، ماشاءاللہ بہت پیاری۔ اب یوٹیوب پہ جا کے علی انجینئر مرزا آپ دیکھ سکتے ہیں، آفیشیل ان کا چینل ہے، اور ماشاءاللہ علمی و تحقیقی بات فرماتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں مغرب عشاء کی، کیونکہ اب میں نے آپ کی آواز سنی، میں نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی ان کی آواز قرات کی، مگر میں چاہتا آپ نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی، ماشاءاللہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کھانا بھی کھایا، قیمہ آلو، وہ ایک ہمارے ندیم بھائی وہ لے کر آئے تھے، کھانا کھایا۔ تو میں نے کہا ایسے ماحول لگ رہا ہے جیسے جماعتوں میں جاتے ہیں نا جی، دسترخوان لگا کے بیٹھتے ہیں، ایسے ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ تو نہایت نرم مزاج ہیں، اس کے لیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے بات کرتا ہو، جو شرک کرتا ہو یا بدعت کرتا ہو، وہ تو اس کے وہ خلاف ہیں۔ اور بالکل بھائی دکھ تو ہونا چاہیے ہمیں بھی ایز اے مسلمان کہ جو قرآن اور صحیح حدیث سے بات نہ کرے اور اپنے بابوں کی طرف بلائے، وہ ہم بھی ظاہر ہے اللہ ہمارا خالق ہے نا، اللہ مالک ہے، رازق ہے، اور کوئی خالق مالک تو نہیں ہے۔ جو عقائد کی جہاں تک وہ چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پر جو ان کے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، بالکل جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں خدا نخواستہ، تو ان پر تو ہونی چاہیے بات۔ جو عقائد غلط ہیں اس کے وہ اگینسٹ ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، بالکل یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد گپ شپ لگی، اور پھر عشاء کی نماز پھر آ گیا۔ یعنی کہ میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ نہایت محبت والے ہیں اور پیار والے ہیں۔ ہم محبت دیں بھائی ہمیں محبت ملے گی، ہم عزت دیں ہمیں عزت ملے گی۔ تو علی بھائی سے ماشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ میں جمعہ میں آپ بھائیوں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملاقات ہوئی تھی، تو میرا یہ حق بنتا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا میں جمعہ میں بتاؤں گا، کیونکہ ندیم بھائی کو، عوام الناس کو اپنی بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث پر چلنے والا بنائے، اشاعت و ترویج کرنے والا بنائے۔ جو عقیدے ہیں یہ چشتی رسول اللہ اور یہ اشرف رسول اللہ، اس پر تو میں تو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن اور صحیح حدیث پر ہمیں آنا چاہیے، صاف بات۔ اور میں بھی علمی بات کر رہا ہوں، کوئی اگر ایسی بات کرے گا تو میں کہوں گا بھائی چیز غلط ہے، مگر صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ جو کہتے ہیں کہ بھائی بڑے سخت ہیں، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے ان کو، میں ممبر پر بیٹھا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا، نرم آدمی ہیں، محبت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن صحیح حدیث پر چلنے والا بنائے، اور اس پر ہمیں عافیت دے، آمین کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہمارا مذہب، جتنے ائمہ اربعہ انہوں نے یہی فرمایا ہے۔ تو علی بھائی سے انشاءاللہ ملاقات میری جاری رہے گی، انشاءاللہ محبتیں جاری رہیں گی، اور کیونکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان سے گزارش ہے میرے لیے دعا فرمائیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان صراط مستقیم پر چلائے لگائے۔ صراط مستقیم والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اس کے لیے جانا ہوا تھا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو،